السلام علیکم دوستو، آج کل کیا بلکہ ہر حکومت پچھلی حکومت کو بلیم کرتی ہے اور اسی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے مہنگائی کے سلسلے میں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مہنگائی کے موضوع پر کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، کیونکہ جی افراط زر ہے۔ اب افراط زر سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو زر سمجھنا پڑے گا کہ زر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو خرید و فروخت کا سسٹم قائم ہوا تھا وہ بارٹر سسٹم تھا، تبادلے کا جو نظام تھا اشیاء کے تبادلے کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد سونا چاندی کو تبادلہ زر کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی کہ یہ پہلی دھاتیں ہیں۔ اجناس کے بعد جو دھات ہے اس کو استعمال کیا گیا اور دھات میں سونا اور چاندی کو استعمال کیا گیا، اس کے لیے ان کی اہمیت بڑھ گئی اور ان کی اہمیت اتنی بڑھی کہ آج زر جاری کیا جاتا ہے ایک نوٹ کی شکل میں، جس کو کہ زر کا نام دیا گیا ہے۔ ریزروائر یا ریزروز رکھ کر تو اس کے عوض جاری کیا جاتا ہے ایک نوٹ۔ بنیادی طور پر وہ ایک رسید کی اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ حکومت کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کا سائن اور مہر وغیرہ ہوتی ہے۔ باقی جو ڈیزائن ترتیب کرتی ہے وہ حکومت کرتی ہے، تو اس کی باقاعدہ پھر پرنٹنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی کتنی اہمیت ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، جب حکومت ایک آرڈر کرتی ہے کہ پچھلے کرنسی نوٹ منسوخ ہو گئے ہیں اور نئے کرنسی نوٹ یہ ہوں گے اور ان کا نیا شکل یا ڈیزائن اس طرح کا ہوگا، جیسے کہ اب پیپر سے پلاسٹک کرنسی آ رہی ہے، تو پچھلی تمام کرنسی جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، وہ ردی کا کاغذ بن گیا۔ تو بنیادی طور پر تو وہ ایک حکم نامہ ہوا حکومت وقت کا جو جاری کرتی ہے کسی کرنسی کے سلسلے میں۔ اب جب ہمارے جو ریزرو ہیں ان کے عوض ہم جب زیادہ نوٹ چھاپیں گے، جبکہ ریزرو اتنے نہیں ہوں گے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ افراط زر کہلائے گا۔ تو اب ان افراط زر کی صورتحال میں آگے دو چیزیں مزید چلتی ہیں، ایک تو ہے ملکی کرنسی اور ایک ہے بین الاقوامی کرنسی۔ ملکی کرنسی پاکستان کی تو روپیہ ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش کی ٹکا ہے، یا انڈین ہے تو اس کا بھی روپیہ ہے، جبکہ باقی دنیا کے اندر ڈالر چلتا ہے، یا چائنا کا اپنا یوان ہے، یا پھر رشیا کا روبل ہے۔ تو جو ممالک معاشی طور پر مستحکم ہیں انہوں نے اپنی کرنسی اور اس کے معاملات کے لیے اپنا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ چونکہ ساری دنیا پر یا زیادہ ممالک پر دنیا میں انٹرنیشنل مانیٹری جو فنڈ ہے یا IMF بینک جو ہے اس کا نظام قائم ہے اور اس کا سب سے بڑا فائنانسر امریکہ ہے، تو اس لیے اب ڈالر کو بطور کرنسی کے ریزرو کے طور پر لیا جاتا ہے۔ پہلے دھات تھی سونا چاندی کے عوض جو ہے کرنسی جاری کی جاتی تھی، اور اب اس کرنسی کے لیے بھی ڈالر رکھے جاتے ہیں، ڈالر بطور ریزرو رکھے جاتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ظلم کی اور اس سے زیادہ استحصال کی اور کیا مثال ہوگی
کہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے کے لیے بطور ریزرو استعمال ہو، اور اس سے بڑی استعمار کی آج کے دور میں نہ کوئی شکل ہے نہ مثال ہے۔ اس کو مزید وضاحت کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ جب ہم قرض لیتے ہیں اور قرض کے عوض سود طے کرتے ہیں تو وہ ہم پاکستانی روپوں میں نہیں لیتے، ہم ڈالرز میں لیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کمپیوٹر میں وہ ڈیجٹس انکریز کر جاتے ہیں، عملاً یہ چیز سامنے آتی ہے، اور ہم جیسے ممالک اس قرض اور سود کے شکنجے میں، یعنی کہ ڈالر کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا روپیہ گرتا ہے ڈالر بڑھتا ہے تو ہمارا جو قرض بھی بڑھ جاتا ہے، ہمارے ریزرو بھی جو ہے نا وہ ڈاؤن کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک طرف تو زیادہ سے زیادہ نوٹ کی پرنٹنگ ریزرو جو تھے ان کے عوض، اور دوسرا قرض کے عوض ڈالر کو بطور ریزرو رکھ کر ہم نے اپنا معاشی استحکام خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہماری عملاً کرنسی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسٹیٹ بینک متعین کرتا ہے، تو وہ IMF کی ہدایات کے مطابق متعین کرتا ہے، کیونکہ ہم جو قرض لیتے ہیں وہ ڈالرز کی شکل میں لیتے ہیں، اور آگے جو ہم اپنی بین الاقوامی دنیا میں معاملات کرتے ہیں تو وہ بھی ڈالر کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ افراط کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اور زر کی زیادتی کیا ہے، اور زر کی زیادتی کے بعد جو ڈالر کا جو شکنجہ ہے وہ کیا ہے۔ مزید اس طرح کی تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔